بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ عمران خان نے آج چکوال میں ایک بہت بڑے جلسے کو ایڈریس کیا۔ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھیں اور میرا خیال ہے کہ وہ چکوال کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ باہر سڑکوں پہ کوئی خالی جگہ نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک یلغار ہے جو ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں سب لوگ اندر پہنچ سکے یا نہیں، لیکن بہت بڑا جلسہ تھا۔ ایک عوامی لیڈر کے لیے جب وہ ایڈریس کرتا ہے اپنے لوگوں کو تو اس کو اتنے ہجوم جب نظر آتے ہیں تو اس کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ عوام آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی صورتحال آج ہمیں دیکھنے کو ملی۔ چنانچہ جب کسی کے ساتھ عوام اس کی پشت پناہی پہ آ جائیں، اس کے ساتھ مل جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت اس کی طاقت بن جاتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر کو یا ایسے سیاستدان کو کوئی دبا سکے۔ وہ پھر کھل کے بات کرتا ہے اور یہی ہوا آج۔ میں نے آج عمران خان کو اپنی تقریر میں پہلے کی نسبت زیادہ اگریسو دیکھا۔ پرائم منسٹر نے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے جو باتیں کیں، ان میں خصوصی طور پہ انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یعنی ان کی حکومت کے راہ کے جو زیادتی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ملک معاشی تباہی کا شکار ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ غدار تھے، ٹریٹرز تھے، جنہوں نے باہر کی قوت کے ساتھ مل کے تو حکومت کو گرانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے ملک کی اکانومی کو تباہی کا سامان پیدا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو غدار تھے ان کو عوام بھولے گی نہیں، ان کو عوام معاف نہیں کرے گی، ان کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیت گئی اس ملک کے ساتھ، اس کے بعد تو عوام بھی ہل کے رہ گئے۔ وہ جو غدار تھے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب بنایا، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ وہ اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو ڈھونڈے سے ملیں گے نہیں کہ کہاں ہیں وہ۔ لہٰذا عمران خان کا یہ کہنا کہ عوام ان کو معاف نہیں کریں گے، وہ تو پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میں ان چوروں کو جو آج حکمران ہیں، میں جب تک زندہ ہوں میں ان کو کبھی بھی حکمران نہیں مانوں گا۔ یہ غالباً اس لیے اس کو باتیں کہنی پڑیں کہ ایک طرف تو پہلے یہ چرچا ہو رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے، الیکشن جلدی ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو لندن سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ تو اگلے سال ہی کرائے جائیں گے وقت پہ۔ جب ایسی متضاد خبریں آتی ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ شاید کہیں کوئی ایسی دھوکے کی فضا قائم کی جا رہی ہے جہاں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ایک طرف تو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں گے، دوسری طرف وہی روش پرانی چل رہی ہے، اور اس طرح ایک کنفیوژن سا عوام میں کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان نے واضح طور پہ یہ کہا کہ وہ ان حکمرانوں کو اگر یہ بیٹھے بھی رہتے ہیں حکومت میں تو وہ ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ اپنے وقت کا اس نے ذکر کیا کہ اس وقت پہ اکانومی بڑی ترقی کر رہی تھی، بہتر ہو رہی تھی، لیکن ہر طرف ایک طرف تو وہ جو سازشی لوگ تھے وہ کام پہ لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہر وقت ایک ہی چرچا کیا کہ مہنگائی نالائق حکومت، انہوں نے مار دیا۔ اب وہی چیز ان کے رستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور عمران خان یا پی ٹی آئی وہی چیز بار بار عوام کو یاد کراتے ہیں۔ اور اس جلسے میں بھی اس نے کہا کہ وہ پروپیگنڈا کی کیمپین جو انہوں نے میرے خلاف چلائی تھی کہ ہماری حکومت نے بہت مہنگائی کر دی،
وہ آج دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا حال کیا ہے، اور اس نے مختلف قیمتیں ان کا موازنہ کر کے دکھایا، اور پھر اس نے آڑے ہاتھوں لیا ان میڈیا ہاؤسز کو جنہوں نے اس زمانے میں اس گندی کیمپین کو ہوا دی اور اس کا بہت زیادہ اس کو پروجیکٹ کیا، ان سازشی لوگوں کو، اور آج وہ خاموش ہیں بے ضمیری کے ہاتھوں۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، کیونکہ جو حشر آج ہے عوام کا وہ پہلے تو نہیں تھا۔ جس چیز کا رونا وہ روتے تھے جس وقت پہ کہ مہنگائی مار دیا، آج اس کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو آج تو بہت برا حال ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ ان کو مہنگائی کے نیچے در حقیقت ان کو بالکل کرش کر کے رکھ دیا گیا ہے، تباہی مچ گئی ہے، اور 17 سالوں میں پہلی دفعہ یہ مہنگائی اتنی، یعنی 17 سال میں جو جتنی بھی کبھی پرسنٹیج بڑھتی رہی ہے، سب سے زیادہ پرسنٹیج آج آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے مہنگائی کی۔ جو عوام کا ایک معاشی قتل ہوا اور اس سے انڈسٹری بند ہو گئی، بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ فیصل آباد میں انڈسٹریز اتنا کام کر رہی تھیں کہ انڈسٹریز کے پاس لیبر کی ضرورت تھی، لیکن لیبر ملتی نہیں تھی، لیکن اب ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ پہلے سے کہیں ابتر ہے، اور آج وہ میڈیا ہاؤسز اس کا نام نہیں لیتے۔ بہرصورت اس نے ارادہ کیا پھر کہ ان ٹریٹرز کو، یہ جو غدار تھے جنہوں نے یہ چھوڑی پارٹی اور جو کچھ کیا انہوں نے، ان کو وہ معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تو لازماً جو دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنی ہی صفوں میں بیک سٹیبنگ کرتے ہیں، ان کو تو معاف نہیں کوئی کرتا، اللہ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں ایک سبق ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، اور وہ سبق یہی ہے کہ اگر آپ وطن کی مٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ صرف اپنے مفادات کے ساتھ وفادار ہیں، تو پھر جس دن عوام کی آنکھ کھل گئی وہ آپ کو جینے نہیں دے گی۔ آج عوام کی آنکھ کھل چکی ہے۔ یہاں پہ سبق کی بات جب ہم کرتے ہیں تو سبق بھی وہی آدمی سیکھتا ہے جس کا اپنا اندر ضمیر زندہ ہو۔ جو بے ضمیر ہو جائے، جو سوچنا بند کر دے سوائے اپنی ہوس کو دیکھے اور اپنے ہی مفاد کو دیکھے، وہ اس سوئے ہوئے ضمیر کے ساتھ وہ کبھی بھی کوئی سبق سیکھنا نہیں چاہے گا، اس کو اپنا ہی نظر آئے گا۔ اور یہی آج ہو رہا ہے۔ جو لندن سے فیصلہ جس کی بات کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے آج عمران خان نے ایک رسم تقریر بھی کی، وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، ملک جائے بھاڑ میں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آج کا حکمران یہ دیکھ نہیں رہا، یہ سمجھ نہیں رہا کہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، عوام کی سوچ بدل چکی ہے، عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر وہ کسی اور کے لیڈر مان رہے ہیں، آپ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سوچے وہ جس کا اپنا ضمیر زندہ ہو۔ پھر اس نے بات کی چیف عوامی اسٹاف مقرر کرنے کی، نیا اس کا چرچا ہے، باوجود اس کے کہ یہ عموماً یہ چیزیں اس طرح جلسوں میں یا باہر گلی سڑکوں میں یا اخباروں میں ڈسکس نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ خاموشی سے کر دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کہ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر بننا چاہیے، ہمیشہ میرٹ پہ ہی بننا چاہیے، لیکن چونکہ زرداری اور نواز شریف یہ میرٹ کو سمجھتے ہی نہیں، انہوں نے میرٹ کو کبھی میرٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، انہوں نے کبھی کو زندگی میں کام میرٹ پہ کیا ہی نہیں، لہٰذا اس چیز کو اس پہ توجہ دینی پڑتی ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، عمران خان نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اگر میرٹ ہوتا تو زرداری صاحب جو ہے وہ ہوتا اس کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا، اور پھر اس نے ذکر کیا صرف انہوں نے
ذکر کیا اعتزاز احسن کا، وہاں اور بھی بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں یا جن کے کردار کم از کم صاف ہیں، ان کی حیثیت ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایل این میں اگر میرٹ ہوتا، اس نے چودھری نثار کا ذکر کیا، اگر میرٹ ہوتا تو مریم کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہ ہوتی وہاں پہ، لیکن چونکہ میرٹ نہیں ہے اور ان کو بھاگ دوڑ کے صرف اپنا خاندان ہی نظر آتا ہے، تو اس چیز کی وجہ سے ان کی ایک ذہنی کیفیت، ایک سوچ وہ سامنے آتی ہے کہ یہ میرٹ کے معاملے میں یہ کانشیس نہیں ہے، میرٹ کے بارے میں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کی کنسیڈریشنز ٹوٹلی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے وہ سعید احمد نامی ایک آدمی کو اسٹیٹ بینک میں اس کو ڈپٹی گورنر لگا دیا، پھر نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا دی، اور وہ سزا یافتہ تھا مالی معاملات کے اوپر ہی، سعودی عربیہ میں سزا کاٹ چکا ہوا تھا، میرٹ تو نہیں تھا، وہ کسی کا ان میں سے دوست تھا، کلاس فیلو تھا، ساتھ پڑھا ہوا تھا، فراڈیا تھا، فراڈ میں مدد کر سکتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، جو منی لانڈرنگ ہے وہ اس کو لگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ آج جو حکومت ہے اس میں سے 60% وزراء جو ہیں وہ ضمانت میں ہیں اور سب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ دوسرے جن پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، وہ ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، وہ ان کو لگا کے ان کے نیچے خوشی سے کام کر رہے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، ان کو منظور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کی بھی ذہنیت ایسی ہے؟ یہ المیہ ہے کہ کوئی سچائی کی طرف نہیں آنا چاہتا، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ ہر طرح کے کرپٹ آدمی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ عمران خان نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب کا آپ دیکھ لیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اس آدمی کی کرپشن پہ، لیکن وہ اس کی پارٹی اس کو لیڈر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جن کی تاریخ اس طرح کی ہے، وہ میرٹ کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی میرٹ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ میرٹ ان کی سوچ میں ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو میرٹ پہ لگا دیا جائے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے رحم و کرم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پہ وہاں بیٹھا ہے، تو وہ دبنگ قسم کے فیصلے کرتا ہے، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، وہ غیر قانونی حرکتیں نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس پہ احسان نہیں کیا گیا، اس کا میرٹ تھا، اس نے ساری زندگی محنت کی، آج اس کو اس کا ریوارڈ اس کا ملا اس کی محنت کا۔ تو یہ فرق ہے۔ اب حمزہ کے بارے میں وہ سوچتے رہے کہ اچھا جی حمزہ کو پنجاب میں چیف منسٹر دوبارہ کروانے کا کچھ کرے، تو حمزہ کا کیا میرٹ کیا ہے، اس کا کیا حمزہ میں اہلیت ہے؟ سوائے ان کے میرٹ صرف یہ ہیں کہ ایک شہباز شریف کا بیٹا ہے، دوسری نواز شریف کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں یہ خوف کے بت توڑیں، آج ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ ہے حقیقی آزادی کے لیے، میرٹ کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، وفا کے لیے۔ تو وہ جنگ تو وہی لڑے گا جو خوف کو سر سے اتار پھینکے گا۔ لہذا عوام کو اس نے یہ میسیج دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اچیومنٹ ہے عمران خان کی، کہ اس نے عوام کے اندر ایک شعور پیدا کر دیا، ورنہ یہاں پہ پہلے کرپشن کے خلاف، چوری چکاری کے خلاف وہ نفرت کا عالم نہیں تھا جو آج نظر آتا ہے۔ عوام میں آج سوچ میں ایک یکجہتی نظر آتی ہے، جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی، بہت ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور جو حکمران آج بنا دیے گئے ہیں یا جو بیٹھ گئے ہیں کسی طرح، یہ قطعاً حقدار نہیں تھے اس ملک کے حاکم ہونے کے لیے۔ چنانچہ وہ سٹرگل، وہ جنگ، وہ بیٹل جاری رہے گی، اور اس جلسے میں بھی یہی سبق، یہی میسیج دیا گیا۔ اور لگتا یہ ہے کہ چونکہ یہ چکوال کا ضلع، یہاں پہ ایکس سروس مین بہت زیادہ ہیں، اور پھر ویسے بھی یہ راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ہے، بہت فاصلہ نہیں ہے، تو کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہوں گے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ کاش ہمیں وہ احتجاج کا سامنا نہ کرنا پڑے، ملک میں مزید ابتری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ حکومت میں، ان کو عقل سلیم عطا کرے کہ یہ الیکشن کرا دیں تاکہ ملک کو مزید انتشار سے بچایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔